میت جو لوگ اس کو دفناتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ جھاڑنے اور ان کے جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی جوتیوں تک کی آواز قبر کو آتی ہے۔ ابن ابی دنیا نے محمد تمیمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قبر کے دبانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اب عرصہ دراز غائب رہنے کے بعد جب دوبارہ انسان مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تو قبر خدا کے فرما بردار کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو دباتی ہے، اور یہ دبانا محبت سے دبانا ہوتا ہے، مگر جو لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اور نافرمان کو زمین جو ہے وہ اس سختی سے دباتی ہے، یعنی قبر جو ہے نافرمان خدا کو ناراضگی سے زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ اب تو ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مرض الموت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھ لیا وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی جس بندے پر موت کا وقت قریب ہو اور وہ اس وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو مکمل طور پر پڑھ لے تو قبر اس کو نہیں دباتی، اور ملائکہ اس شخص کو پروں پر اٹھا کر پل صراط پار لگائیں گے۔ اسی طرح قبر جو ہے وہ مردے سے خطاب بھی کرتی ہے۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ روح قبض کرنے کے بعد میت کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور اس فرشتے کے ساتھ 2 مزید اور فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جنت کی خوشبو اور کفن لے کر آتے ہیں اور میت سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت میت سے روح نکالتے ہیں تو دونوں فرشتے اس سے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس نیک روح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس روح کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو لہٰذا جو فرشتے زمین سے روح کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں وہ فرشتے اوپر والے آسمانی فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن